کے ہاں بلند مرتبے کا حامل، جو علل اعلان حق بات کہنے کی جرات رکھتا ہو. اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں اور اپنی خواتین سے کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اسی لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کے وفادار بنے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا اعلان کرنے والے بنے. آپ کھلے کھلا کہہ سکیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے بدن پر کپڑے پھٹے ہیں مت دیکھو، میرا جسم کمزور ہے مت دیکھو، میرے پاس کوئی منصب نہیں ہے مت دیکھو، میں چھوٹا ہوں مت دیکھو، میں اعلان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے علاوہ جن کو لوگ پکار رہے ہیں یہ سب باطل ہیں. یہ قبروں کو پکارنا، مزاروں پہ جانا، جناتوں کو پکارنا، پیروں میں دھاگے باندھنا، ہاتھوں میں گنڈے باندھنا، گلے میں تعویذ پہننا اور لیمبو لٹکانا مرچی کے ساتھ اپنی کار کے اندر یا اپنی موٹر سائیکل کے اندر یا اپنے گھر کے دروازے کے اوپر، یہ سب شرک ہے اور میں اس کا انکار کرتا ہوں. آپ کہیں کہ میں توحید پر ہوں، میں توحید پر ہوں اور اس شرک کا اعلان کرتا ہوں. آپ میرے دوست ہیں، یہ بات کی بات ہے، آپ میرے چچا ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نمبر 1 کی بات ہے اور یہ حقیقت کی بات ہے. مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ نمبر 1 کی بات ہے. اور دوسری گواہی بہت اہم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں صاحب، نہیں، اتنی آسانی سے بات نہیں ہوگی. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آپ کی جانیں نثار ان کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنی آسانی سے نہیں، اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے ان پر شریعت نازل کی ہے، شریعت، دین، اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. کسی نے گھر میں بیٹھ کے بنایا نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے. یہ نہیں کہ چند علماء کرام بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچا ہو انہوں نے یہ کیا کیا جائے، اس کو بھی دین میں داخل کر لیں. ایسا نہیں ہے. تو اب آپ کو گواہی